کہتے ہیں کہ بچوں کو انسان کا بچہ کیسے بنائیں. خلاصہ یہ ہے, پورا لمبا سوال پڑھوں گا تو 9 پہلے ہی بچ جائیں گے. بچوں کو انسان کا بچہ کیسے بنائیں. دیکھیں, کینیڈا میں بچوں کو انسان کا بچہ بنانے کے اصول کچھ اور ہیں, پاکستان میں بچوں کو انسان کا بچہ بنانے کے اصول کچھ اور ہیں. پاکستان میں نہیں بن رہا تو 1-2 لگا دو, بن جائے گا, انسان کا بچہ بن جائے گا, تو اس کا باپ بھی انسان کا بچہ بنے گا. وہاں یہ سسٹم چل رہا ہے مارکیٹ میں, یہاں یہ سسٹم نہیں ہے. تو یہاں اب یہاں کے علماء سے پوچھیں. اصل میں یہ پورے یہ جو تربیت ہے نا, یہ کوئی 2 لفظوں میں جواب نہیں دیا جا سکتا, اس کے لیے تو پورے بیانات ہوتے ہیں. تو یہ سوال ایسا ہے, مجھے یہاں جو پوچھے نا, جو ہاں یا نہ میں جواب دے سکوں میں اس کا, یہ تو پورا 1-1 گھنٹے کے بیانات ہوں گے اس پہ کہ کیسے بچوں کی تربیت کریں, ان کو مسجد سے جوڑ کے رکھیں شروع سے ہی, بڑوں کا ادب سکھائیں. سب سے بڑی بات, سختی تو نہ کریں, بڑوں کا ادب سکھائیں, بڑوں کے سامنے بدتمیزی نہ کرنے دیں. جس بچے کے دل میں بڑے کا ادب نکل گیا, بس گیا وہ کام سے. اور جو مائیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, بہت ساری مائیں اپنے بچوں کو باپ کے خلاف ذہن بنا دیتی ہیں. میں بتا رہا ہوں, یہاں جو خواتین بیٹھی ہیں ان کی بات ہی نہیں کر رہا میں. دیکھو, آپ نے بچے کا ذہن اس کے باپ کے خلاف کر دیا نا, وہ بچہ باپ کا تو نہیں رہے گا, آپ کا بھی نہیں رہے گا, یہ ذہن میں رکھو. بچے کو چاچا کے خلاف اور فلانے کے خلاف, اسی طرح باپ نے اگر بچے کا ذہن ماں کے خلاف کر دیا, تمہاری ماں ایسی, تمہارے لوگ اس کو نارمل لے رہے ہوتے ہیں, تمہاری اماں تو نہیں تھی میرے ساتھ یہ سلوک کیا, تمہاری اماں سے بات کبھی چائے نہیں صحیح تمیز سے بنا کے پلائی, اور یار تم کمرے میں بیٹھ کے اپنی بیگم کے ساتھ یہ باتیں کرو نا. بچے کے دل میں ماں کی ویلیو گئی تو ابا کی بھی جاتی ہے. دونوں رشتے ایک ہی جیسے ہیں ابا اماں کے, ایک کی قدر جائے گی تو دوسرے کی بھی قدر جائے گی. اس لیے بچوں کو بڑوں کا ادب سکھائیں, تمیز سکھائیں, محبت سکھائیں, رسپیکٹ دینا سکھائیں, تو اس سے انسان کا بچہ انشاءاللہ. ورنہ وہ ایک لطیفہ ہے, سنا دوں. جونپور کے قاضی, ایک آدمی گیا, قاری صاحب گاؤں میں بچے کو پڑھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے تو گدھا تھا, میں نے تجھے انسان بنایا. تو دیہاتی تھا, گاؤں کا آدمی, اس نے کہا ارے یہاں تو گدھے بھی انسان بن جاتے ہیں یار, وہ سیریس لے لیا اس نے. تو وہ قاری صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ گدھے کو انسان بنا دیتے ہیں, تو ریئلی؟ قاری صاحب کو مذاق سوجا, انہوں نے کہا بیچارہ سیدھا آدمی ہے, اس سے میں انجوائے کرتا ہوں. قاری صاحب نے کہا میں بنا دیتا ہوں, یہ دیکھو بچہ بیٹھا ہے, پہلے گدھا تھا, یہ میں نے انسان بنا دیا اس کو. تو اس نے کہا میرا بھی ایک گدھا ہے, اگر آپ اس کو بھی بنا دیں. تو قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے بنا دوں گا, چھوڑ جاؤ میرے پاس مسالہ لگانا پڑے گا کچھ. تو اپنا گدھا لے کر آیا, قاری صاحب نے کہا چھوڑ جاؤ, تو 2-4 دن اس کو مسالہ لگاؤں گا انسانوں والا, اس کے بعد یہ کیا بن جائے گا, انسان بن جائے گا. اب وہ کہاں انسان بننا تھا اس نے. 3 دن کے بعد وہ دیہاتی آیا, تو وہ قاری صاحب نے کہا یار وہ اصل میں تھوڑا زیادہ مسالہ لگ گیا تھا, تو وہ نارمل کے بجائے جونپور کا جج بن گیا ہے. وہ جونپور انڈیا میں کوئی جگہ ہے نا, اس کا جج بن گیا ہے, بہت عالی مقام آدمی بن گیا. تو غلطی سے مسالہ کیا لگ گیا, زیادہ لگ گیا. تو وہ جونپور کا جو جج, قاضی صاحب نے سوچا اپنی جان چھڑاؤ یہاں سے تو بھگاؤ اس کو. اب وہ جج کے پاس گیا تو گھاس لے کے, جج صاحب آرڈر کر رہے ہیں, گھاس ہوش کر رہا ہے. جج غصے ہوا, کہتے ہیں بھائی تو زیادہ شو نہ مار, تھا تو گدھا نا, تو مسالہ تھوڑا زیادہ لگ گیا. تو بعض دفعہ بچوں کی تربیت میں مسالہ تھوڑا زیادہ لگ جاتا ہے. اچھا بھائی جلدی سے یہ سوال, نظر کے بارے میں انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ ہر چیز کیا نظر ہے. ہر چیز نظر سے نہیں ہوتی. اب آپ کسی کو تھپڑ لگاؤ, اس کی چماٹ کا نشان پڑ گیا, نظر تھوڑی لگی ہے, تھپڑ لگائی ہے. کیا لگا ہے, تھپڑ لگا ہے.